السحر إن الله سيبطله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، حافظ واسل ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ کچھ لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، کبھی سر درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی کمر میں درد. کسی ایک چیز کی وہ میڈیسن لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں تو ایک نیا مسئلہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ ہمیشہ بیماری کی کیفیت میں وہ رہتے ہیں، علاج کروا کے تھک چکے ہیں، دوائیاں لے کے تھک چکے ہیں، لیکن صحت یاب ہونے میں نہیں آ رہے. تو کیا ہمیشہ بیمار رہنا یہ جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جی گلفام بھائی، ہر وقت بیمار رہنا جادو کی علامت ہو بھی سکتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جادو کی وجہ سے ہی ایک انسان ہر وقت بیمار ہے. اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں ایسے پہچان کے 3-4 طریقے بتا دیتا ہوں جس سے ایک عام انسان بھی پہچان لے کہ اس کی بیماری جو ہر وقت اس کو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے یا نہیں، اور اس کا علاج بھی میں بتا دیتا ہوں. جی بہتر. پہلی چیز جو عام طور پہ تقریباً سب کو ہی پتہ ہوتی ہے، زبان زد عام ہے بالکل، کہ اگر کوئی شخص اس کی رپورٹس کلیئر آتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس گیا میڈیسن لینے کے لیے، اس نے چیک اپ کروایا، رپورٹس اس کی کلیئر آ گئی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو رپورٹس میں نہیں بھی آتی، کچھ ہیں مطلب بہت زیادہ نہیں، اکثر بیماریاں رپورٹس میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو نہیں بھی آتی. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ نا اس چیز کو بڑھا لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک میرا دوست ہے جاننے والا، اس نے نا ایک دفعہ رپورٹ کروائی ٹائیفائڈ کی. اس نے اس کی رپورٹ آئی تو اس نے دیکھا تو نیگیٹو، دوسری جگہ سے اس نے کروائی تو وہ پازیٹیو آئی. اب فرق کیا ہے؟ صرف ایک دن کا، ایک کسی اور سے کروائی ہے، دوسری کسی اور سے کروائی ہے. تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب لوکل کسی بندے کے پاس جائیں تو وہ پتہ نہیں اب ٹیسٹ آپ کا کرتا کس طرح کا. تو اس میں اب یہ بھی میرے خیال میں ہم نے اپنے ناظرین کو ضرور کہنا چاہیے کہ جب بیمار ہوں تو ٹیسٹ وغیرہ لازمی کروائیں، لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی لازمی کروائیں، کسی اچھی لیبارٹری سے کروائیں، کیونکہ کچھ لوگ ٹیسٹ کرواتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ پتہ ہے اس دن آپ کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ خاتون وہ ان کو پیٹ میں درد، وہ عامل کے پاس گئی، وہ کہنے لگا تجھ پہ تو سایہ ہے، ٹھیک ہے، اتنا گوشت لے کے آئے، اتنے پیسے لے کے آئے، علاج ہو گیا. کہتے ہیں میں اسے لے کے گئے لیبارٹری میں، لے کے گئے، ٹیسٹ کروایا، پتہ چلا گیا تو گردے کی درد ہے. تو ٹیسٹ بھی لازمی کروائیں، پتہ چل جائے کہ کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے. اور اچھی لیبارٹری سے یہ بھی ساتھ. جی بالکل، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کبھی ایک ہی دن میں اگلے دن میں پازیٹیو اور نیگیٹو والا حساب، تو یہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ رپورٹ ہی صحیح نہیں ہوتی، وہ صحیح آ جاتی ہے کہ مطلب جی کلیئر ہے، لیکن وہ اندر مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال ایک یہ چیز ہے کہ ڈاکٹر کو سمجھنا ہے بیماری کی، حکیم والد کوئی بھی ہے تو وہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اچھی سے اچھی دوائی دے دیں. ایک یہ چیز ہے. پھر دوسری چیز جس کے ساتھ ہم پہچان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بیماری ہے نا تو بیماری کے ساتھ ساتھ خواب بھی برے آنا. اچھا مطلب برے خوابوں کا ایک سلسلہ، وہ کہتے ہیں نا تانتا بدا ہوا ہے. وہ حساب، وہ آج بھی ایک برا خواب آیا ہے، اگلے دن بھی پھر برا، پھر 2 دن گزرے پھر برا خواب. تو یہ جو برے خوابوں کا سلسلہ ہے نا، یہ بھی اکثر رہنا بیماری کے ساتھ، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو لگتا ہے کہ واقعی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بندہ کوئی دم شم کروا کے نا تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو بیماری رپورٹس جو ہے وہ کلیئر آنا ایک یہ چیز. دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے خوابوں کا سلسلہ بیماری کے ساتھ ساتھ رہنا، خصوصاً اس میں وہی خواب جو جادو سے متعلقہ ہوتے ہیں، جانوروں کا دیکھنا، گندا پانی، باتھ روم، یہ وہ سارا. تو یہ خواب اگر اکثر آتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے. پھر اسی طرح تیسرے نمبر پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ بیماری کا رنگ بدلنا. رنگ بدلنے سے کیا مراد ہے کہ ایک بیماری ہے، اب وہ بندہ خوراک اپنی وہی کھا رہا ہے جو نارمل روٹین میں پہلے بھی کھا رہا تھا، لیکن آج وہ بالکل ٹھیک ہے، اگلے دن جو ہے وہ بالکل بیمار ہو گیا. پھر 2 دن بیماری میں رہا، پھر ایک دم سے ٹھیک ہو گیا. نہ میڈیسن لی ہے اور نہ ہی اس نے اپنی کوئی خوراک بدلی ہے، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی کسی چیز میں. تو اس کی بیماری جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی ہے، مطلب ایک دن ٹھیک، 2 دن ایسے، 2 دن پھر ٹھیک، پھر ایک دن ایسے. تو یہ اچانک سے جو ہے نا وہ خراب ہو جانا. پھر اسی طرح کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو مخصوص ٹائم پہ ہوتی ہیں، جو مخصوص ٹائموں والی بیماریاں نا، وہ بھی اب ٹائیفائڈ میں بھی نا شام کو بندہ تھکا تھکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. تو یہ جسمانی بھی ہوتی ہیں، فرق بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن جادو جنات والے جن کے مسئلے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ عصر کے بعد یا رات کو، درمیانی رات میں، ان 2 اوقات میں عام طور پہ ان لوگوں کو جن کو جادو وغیرہ کا یہاں سیب کا مسئلہ تھا، ان 2 وقتوں میں ان کی طبیعت
زیادہ خراب ہوتی ہے. یہ بھی ایک پہچان کا ذریعہ ہے. کون سے 2 اوقات آپ نے بتایا؟ عصر کے بعد یا رات آدھی کے درمیان 1-2 بجے اس وقت کے ٹائم پہ عام طور پہ جسے کہتے ہیں کہ دورہ وغیرہ پڑھنے. جی. پھر اسی طرح خاص دن ہوتے ہیں منگل اور اتوار, یہ 2 دن عام طور پہ ہوتے ہیں. ان دنوں میں جادو جنات والے لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ باقی وہ چھٹی پہ گئے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتاؤں گا, یہ 2 دن کس چیز کے خاص ہیں, پھر آپ کو بتاؤں گا اسی وقت میں, بات لمبی ہو جائے گی جی بہتر. اس کے علاوہ کیونکہ یہ منگل اور اتوار 2 دن خاص ہیں. جی بہتر. تو پھر اس کے علاوہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی شخص دم کروا لے, مثلا ایک بندہ بیمار رہتا ہے اکثر ہی, اب وہ کسی معالج کے پاس جائے, اس کو کہ مجھے دم کر کے نہ چیک کرو. اب دم کرتے ہوئے اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے زیادہ, یا کوئی بھی جسم میں چینجنگ ہوتی ہے بیماری, مثلا کسی بندے کو نا بعض دفعہ دم کریں جس کو مسئلہ ہو, ٹانگ میں درد ہے تو ایسے دم کرتے کرتے وہ درد ٹانگ چھوڑ کے بالکل بازو میں آ جاتی ہے, بازو سے چھوڑ کے سینے پہ آ گئی, یعنی کہ درد جو ہے نا اس کی موومنٹ جگہ بدل لیتا ہے وہ. تو یہ بھی جو ہے نا روحانی مسئلہ, یعنی دم کر کے جو ہے نا اس سے اندازہ لیا جا سکتا ہے کہ اس بندے کو جادو کی وجہ سے یہ بیماری ہر وقت رہتی ہے یا اس کو کوئی جسمانی ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 طریقے ہیں جن کے ساتھ ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. تو علاج میں یہ ہے کہ اگر تو عام طور پہ بیماری ہے نا, یعنی کہ یہ چیزیں نہیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں, ویسے وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے, اس صورت میں اس سے بڑھ کے میں نے کوئی دم نہیں دیکھا سورۃ فاتحہ. اور جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے خصوصاً درد ہو رہتا ہے تو وہ بسم اللہ والا جو دم 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ اعوذ باللہ قدرتی من شر ما اجد وحاذر, یہ والی جو دعائیں, اس کا بار بار دم کرنا اپنے آپ کو. سورۃ فاتحہ میں آپ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں, یا صبح آپ 1 دفعہ یعنی سورۃ فاتحہ کو 100 دفعہ پڑھیں اور 100 دفعہ شام میں پانی اور شہد پہ دم کر کے وہ پئیں. ٹھیک ہے. اور وہ پانی اپنے جسم پہ چھڑکاؤ بھی کریں اس کا, اور شہد بھی استعمال کریں. یہ ہے کہ اگر اس کو جادو نہیں ویسے ہی ہر وقت بیمار رہتا ہے تو یہ دم. پھر اسی طرح اگر وہ اس کی بیماری جو ہے وہ جادو کی وجہ سے, یعنی جو سمٹم بتائی ہیں کہ بیماری کے ساتھ برے خواب بھی ہیں, رپورٹس بھی کلیئر ہیں, اور دیگر جو جتنی چیزیں بتائی اگر وہ ہیں تو اس میں وہ آ جائے گا, وہ جادو کا مریض ہوگا. اب اس صورت میں 2 علاج ہیں, یا تو وہ کسی معالج کے پاس جا کے ریگولر دم کروائے بار بار, اور جو پڑھائی وہ دے وہ کر لے. اگر وہ نہیں جا سکتا, نہیں ممکن, پھر وہ گھر میں رہ کے کرنا چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ یہ کرے گا کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا 7 دفعہ, آیت الکرسی 7 دفعہ, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 دفعہ, سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 دفعہ. اس کے علاوہ آیات شفا جو قرآن مجید میں 6 آیتیں ہیں اس میں آ جاتی ہے ثم کلی من کل الثمرات وإذا مرضت فهو یشفین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ والی 6 آیتیں جو ہے نا, اگر سمپل مطلب آپ نے دیکھنی ہو تو یہ نستعین پہ بھی ہیں, گوگل بھی کریں گے تو بڑی جلدی آیات شفا لکھیں صرف تو یہ 6 آیات آ جائیں گی. تو یہ جو 6 آیتیں ہیں ان کی تلاوت جو ہے نا وہ ان کو 6 آیتوں کو 3 دفعہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. پھر درود, کیونکہ بیمار بندے کو رحمت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تو 7 دفعہ درود پڑھے گا, درود ابراہیمی پڑھ لے. اچھا, یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے نا, اس کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ رہیں گے, اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یعنی کہ وہ 7-21 والا کوئی سلسلہ نہیں ہے, جتنا کسی کا 7 کر لیں, 11 کر لیں, 21 کر لیں, مطلب کم از کم 7 کر لیں, کیونکہ 7 کا عدد جو ہے نا عام طور پہ حدیث کے اندر اور جو محدثین ہیں ان کی ہاں اس کی ایک نا بڑی حیثیت ہے 7 کے عدد کی, تو 7 کم از کم ضرور کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پڑھائی بتا دی ہے میں نے, اس کو پانی پہ دم کر لیں اور شہد پہ بھی دم کریں. ٹھیک ہے. اگر یہ کالی مرچیں بھی وہ بھی پاس رکھ لیں, اس پہ بھی دم کر لیں, تو 7 صبح کے وقت اور 7 شام کے وقت تو کالی مرچیں استعمال کریں, چبا لیں, ویسے ہی اوپر سے شہد یا چینی تھوڑی لے لیں. تو یہ تقریباً 2 سے 3 ہفتے تک مسلسل اپنے آپ کو دم کریں. فرق پڑتا جائے تو اپنی تعداد کو بھی آہستہ آہستہ کم کر لیں, اور سورہ بقرہ وغیرہ ضرور کریں. اس سے بہت فائدہ ہے سورہ بقرہ کے ساتھ. جی بہت شکریہ.